بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, علی شاہ پیش خدمت ہے B2B میں. تو آج میرے ساتھ B2B میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت میرے ساتھ ہوتی ہے جو کہ بزنس سے ریلیٹڈ اور سروسز جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ ان کو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اپنے پلیٹ فارم جن کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں وہ آیا ٹرسٹ وردی بھی ہیں یا کہ نہیں. تو میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ بات جسے کہتے ہیں پروسوک اور زور سے کہتا ہوں کہ جو میرے پلیٹ فارم پہ میں لے کے آتا ہوں وہ اس کی میں اپنے طور پہ کہتا ہوں کہ جی وہ ٹرسٹ وردی لوگ ہیں. وہ کمیونٹی میں جانے پہچانے تو ہیں ہی, لیکن یہ ہے کہ لوگ ان کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں اور ان پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. تو انہی کو ہی میں اپنے پروگرام میں جو ہے وہ ہمیشہ ایز اے گیسٹ لے کے آتا ہوں. تو آج جو میرے پروگرام میں گیسٹ ہیں وہ ایک نہیں دو ہیں. وہ اس طرح سے کہ چونکہ ان کا تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہے اور ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے مارگیج کو بھی وہ ڈیل کرتے ہیں. تو آج کی جو میرے ساتھ مہمان ہیں وہ ہیں انیس احمد اور سید تصور. تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اور مارگیج کے حوالے سے ان ڈیپتھ بات کریں گے, کیونکہ اس وقت جو کووڈ سچویشن سے جو ہم گزر رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوئی ہیں, لوگوں کے مائنڈ چینج ہوئے ہیں, پراپرٹیز جو ہیں ان کی ویلیو کہیں سے کہیں چلی گئی ہیں. اسی طرح مارگیج ہے, مارگیج کی جو اس کا اپروولز اور اس کی جو آپ کے کوالیفیکیشن ہے اور اس کے جو پرسنٹیج مطلب انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بہت ہی ڈفرینٹ پوزیشن میں جا رہے ہیں, چینج ہو چکے ہیں. سمجھ لے کہ 180 ڈگری پہ ہیں, کہاں 5-6-7% مارگیج تھی اور کہاں پہ 1.8 اور 1.5 پہ کھڑی ہے. تو یہ ساری چیزیں ان ڈیپتھ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. آسانی تو نظر آ رہی ہے کہ مارگیج بہت کم ہے, لیکن کوالیفیکیشن بھی ایزی ہے یا وہ بہت مشکل ہے, کہ تو اس کے آنسر جو ہے ہم انہی سے لیں گے. تو آئیے ملتے ہیں سید تصور صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. علی شاہ صاحب, B2B Z9 TV آپ کا بہت شکریہ. آپ نے یہ اتنا اہتمام کیا کہ آج ٹورنٹو اور میسیساگا کے تمام لوگوں سے ہم مخاطب ہیں. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ٹورنٹو. تھینک یو سر. انیس بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ آپ ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ مارگیج کا بھی آپ کا ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس ہے. جی میرا زیادہ ایکسپیرینس تو مارگیج میں ہے. میں مارگیج پچھلے 10 سال سے کر رہا ہوں, لیکن مارگیج کے ساتھ ساتھ پھر چونکہ ریکوائرمنٹ آگے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی آ گئی تھی, تو پھر میں نے ریئل اسٹیٹ کو بھی ایڈ کر لیا اس میں, اور اب دونوں کام جو ہیں. تو آپ پاکستان کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں علی صاحب, میں بیسیکلی میرا جو بچپن ہے وہ حیدرآباد میں گزرا. اوکے. حیدرآباد میں ہی میری ایجوکیشن ہوئی, وہیں میں نے اپنی پرائمری تعلیم اور کالج, گورنمنٹ کالج حیدرآباد چونکہ بہت فیمس ہے, وہاں سے میں نے اپنی انٹرمیڈیٹ کیا. اس کے بعد میں نے اپنی ماسٹرز جو ہے وہ کیمسٹری میں سندھ یونیورسٹی سے کیا. اوکے. تو کیمسٹری ایکچولی بیسک جو میرا سبجیکٹ ہے وہ کیمسٹری ہے. بائی پروفیشن آپ کیمسٹ ہیں؟ جی بائی پروفیشن میں کیمسٹ ہوں. تو سید صاحب آپ پاکستان کہاں سے؟ الحمدللہ میں چکوال آبائی گاؤں ہے ہمارا, شمال کی جانب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, وہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں. منڈے گاؤں کا نام ہے جناب. اور چکوال ایک ڈسٹرکٹ ہے اور اس کے بارے میں بڑی مشہور ہے, کہتے ہیں دھن کہون کشمیر بچہ آست, کہ یہ جو چکوال کا ونہار اور دھن کا ایریا ہے یہ بڑا خوبصورت ایریا ہے. وہ لوگ جو پاکستان کے وہاں سے گزرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی یہاں کے لوگ ملٹری میں بہت ہیں, ایئر فورس میں, ملٹری میں.
چکوال سے بہت، یعنی آپ کسی بھی ڈور ناک کریں تو وہ کسی یا کرنل کا ہوگا یا بریگیڈیئر کا یا جنرل کا، یہ بہت زیادہ چکوال میں، یہ سارے ہمارے گرد و نواح میں. تو وہیں سے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول منڈے سے. پھر زندگی ایک جدوجہد کا نام ہے شاہ صاحب، انسان کی پیدائش سے پھر اسکولنگ، کالج، یونیورسٹی، پھر پولی ٹیکنیکل کالج. تو اس جدوجہد میں ہمیشہ کیا بیک گراؤنڈ پاکستان میں کیا؟ جی میں نے بیسیکلی تو نومیریکل کنٹرول مشینسٹ کی ڈگری کی تھی وہاں سے، پولی ٹیکنیکل کالج سے. تو پھر آگے زندگی میں مختلف چیزیں ساتھ چلتی رہی، لیکن ایک چیز جو شروع سے والدین نے دی وہ یہ تھا کہ والنٹیئر کام، ویلفیئر کا کام ہمیشہ ایک دینے والا ہاتھ رہا. یعنی شروع سے یہ والدین نے، تو زندگی میں دیگر معاملات تو ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور اسی بنیاد پہ پھر یہاں کینیڈا ہم امیگرینٹ ہو. تو آپ کینیڈا میں کب آپ نے لینڈ کیا؟ اگر یوں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو اٹس جسٹ لک لائک یسٹرڈے. زندگی کے 25 سال شاہ صاحب یوں گزر گئے کہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے. اور مجھے یاد ہے جس دن میں لینڈ ہوا، فیبرری تھی، اور کیا حالت تھی یہاں پہ، مائنس ٹمپریچر. اور میرے ساتھ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں تھیں، اور معلوم تو تھا کہ سردی ہے، لیکن اتنی سردی اس دن تو آج تک یاد ہے. ایسے لگتا ہے یہ 25 سال یوں پلک جھپکتے گزر گئے. آج بچے الحمدللہ یونیورسٹیوں میں ہیں، بڑی بیٹی ماسٹر کر رہی ہے. بہت تیزی سے وقت گزر گیا یہاں. ٹائم تو فلائی کرتا ہے یہاں پہ. تو انیس بھائی آپ کب کینیڈا میں؟ میں شاہ صاحب ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد، میری ساری ایجوکیشن حیدرآباد سے، لیکن دین وی موو ٹو کراچی. میری پریکٹیکل لائف جو ہے، چونکہ میرے والد صاحب گورنمنٹ جاب میں تھے اور وہ ایکسین ریٹائر ہوئے میکینیکل انجینئر تھے، تو ان کی چونکہ پوسٹنگ کراچی میں زیادہ عرصہ رہی، دین وی موو ٹو کراچی. اور کراچی میں پھر ہماری جو بھی میری پریکٹیکل لائف ہے، جو میں نے جابس کی وہاں پہ کیمیکل سے ریلیٹڈ ہی میں وہاں پہ کام کیا 2-3 بڑی کمپنیز میں، جیسے کہ سابق سعودی عرب بیسک انڈسٹریز ہے، ان کا نیٹ ورک ہے پاکستان میں، ان کے ساتھ کام کیا. آدم جی گروپ کی جو ایک کیمیکلز ڈویژن ہے، اس میں نے پاکستان لیول پہ ایز اے سیلز مینیجر وہاں کام کیا. اور پھر بالآخر میں 2008 دسمبر میں، اکتوبر نومبر میں ہم یہاں پر 2008 میں تقریباً 12 سال مکمل ہو گئے. تو 12 سال کا یہ جو عرصہ اتنا ایک لمبا عرصہ ہے، کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے. تو کیسا لگا کینیڈا میں آ کے؟ کیونکہ آپ کا پروفیشن تو ایز اے کیمسٹ، آپ نے پاکستان میں اسٹڈی کیا سارا آپ کی جاب، تو یہاں آ کے اس نے کچھ سپورٹ کیا آپ کو اسٹارٹ؟ علی بھائی، میں چونکہ کیمیکل میں اور پینٹ یا کوٹنگ انڈسٹری میں بہت عرصہ کام کیا. کیمیکل میں میرا پروڈکشن میں بھی ایکسپیرینس ہے اور سیلز میں بھی رہا پاکستان میں، کراچی میں. تو میں نے یہاں آنے کے بعد ایک ٹورنٹو سوسائٹی فار کوٹنگ ٹیکنالوجی ایک ادارہ ہے جو کہ آپ کو کچھ ٹریننگز کرواتا ہے اسی حوالے سے، جو کہ میرا بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس ہے. اس میں نے کچھ 1-2 سیمسٹرز کیے، لیکن اس کے بعد انہوں نے آگے اپ گریڈ کرانا بند کر دیا. یعنی وہ انسٹیٹیوٹ میں جو ٹیچنگ کا پروسیس تھا ان کا، وہ نہیں ہو سکا. تو پھر وہاں مجھے اس کو چھوڑ کے میں نے بہت ٹرائی کی، بہت کوشش کی کہ کہیں جاب جو ہے وہ ہو جائے کیمیکل سائڈ پہ، لیکن اتفاق سے نہیں ہو سکی. اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں کی ایجوکیشن ظاہر ہے اس طرح، جو یہاں کے بچے اپنی ڈگریز کر کے فیلڈ میں آتے ہیں، ان کا ایک جو اسٹیٹس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور ہم وہاں سے کر کے آئے، بہرحال وہ کامیابی نہیں ہو سکی. تو میں نے 1 سال کے بعد ہی، شروع میں تو آپ کو پتہ ہے یہاں وہی ہوتا ہے کہ جی فیکٹریز میں جاب ہیں. ایک اسٹور پہ 8 مہینے کام کیا میں نے، نائٹ 8 مہینے لگاتار کام کیا. پھر ایک فیکٹری میں جاب ہو گئی. وہاں پہ ایک صاحب سپروائزر تھے، انہوں نے مجھے پوچھا کہ انیس صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ کو میں کہیں تھوڑا سا بہتر پوزیشن پہ دیکھتے ہیں کہیں جاب. انہوں نے میری ہیلپ کی، ایک اسٹور پہ جاب مل گئی.
پھر اس کے بعد میں نے مورگیج کا کورس کیا اور یہ 2010 کی بات ہے، یعنی 2009 میرا اسی اسٹرگل میں نکل گیا، کبھی فیکٹری کبھی اسٹور۔ 2010 میں نے 2 کورسز کیے، ایک میں نے مورگیج کورس کیا اور دوسرا میں نے آٹو سیلز کا کورس کیا۔ تو میں نے کہا جس میں مجھے چانس مل جائے گا میں وہ اسٹارٹ کر دوں گا۔ تو اتفاق سے مجھے آٹو سیلز میں پہلے جاب مل گئی۔ مورگیج میں نے جوائن کر لی، لیکن مورگیج اتنا مشکل ہے کہ آپ شروع میں اس کو ہینڈل کرنا چیزوں کو اتنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، اور جہاں پہ آپ کو 1 سال میں چند لوگ ہی جانتے ہوں وہاں پہ بڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں پبلک ریلیشننگ بہت چاہیے۔ تو میں نے آٹو سیلز جوائن کر لیا، مینیجر بہت اچھے تھے، بڑا کوآپریٹ کیا۔ میں ایز اے اسسٹنٹ مینیجر یوز کار سیلز میں جو ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا تقریباً 6-7-8 مہینے، لیکن یہ فل ٹائم کا، یعنی ٹائم آپ کو پورا دینا ہے، لیکن پاس کرنا پڑتا ہے آ کے۔ ہاں، لیکن ہو سکتا ہے میں اس کو کیریئر بنا لیتا، لیکن وہ ٹائم مجھے اتنا ہی دینا پڑ رہا تھا، لیکن وہ 100% کمیشن بیسڈ ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو کروں، تو میں مورگیج میں میرے پاس ریل اسٹیٹ میں کب آئے؟ ریئل اسٹیٹ میں 2018 میں آؤں، 18 میں۔ تو اس کا مطلب آپ مورگیج میں پہلے سے؟ مورگیج میں مجھے 10 سال ہو 10 سال ہو گئے۔ میری جو ایکسپرٹیز ہیں وہ مورگیجز میں ہیں۔ تو شاہ صاحب آپ کو تو تقریباً کوئی 25 سال کینیڈا میں عمر گزار دی، بہت جوان آئے ہوئے آپ، جوان تو خیر ابھی بھی ہے، اس وقت ذرا اور زیادہ جوانی مضبوط ہوگی کیونکہ نئے نئے جذبے ہوتے ہیں جی کینیڈا جا رہے ہیں، اور وہ بھی آپ کی بیک گراؤنڈ جیسے سوشل ایز اے ورکر اور اس طرح کی ایکسائٹیڈ قسم کی۔ تو کیا آ کے تو اب ریل اسٹیٹ کب جوائن کیا آپ نے؟ اس آخر میں آئیں گے اس کوسچن پہ، پہلے آگے نہیں میں وہ ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس سال آپ نے جوائن کیا؟ جیسے عام لوگ یہاں اوائل زمانے میں آئے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی رہنمائی بھی چاہیے ہوتی ہے کہ مستقبل میں کرنا کیا ہے، اور بعض اوقات بہت اچھی آپ کو رہنمائی ملتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ دل و دماغ ہمارا بیک ہوم ہوتا ہے، وہیں اسٹڈی کی، وہیں دوستی یاری، وہیں رہے، تو بندے کو یہی ہوتا ہے اچھا یار بس اب سٹیزن کی دیر ہے، پھر انشاءاللہ وہاں بہت اچھے۔ اور ہم امیگرینٹ اس وقت ہو کے آتے ہیں جب والدین ہماری شادی کر چکے ہوتے ہیں، آپ آف ہوتے ہیں، ایک بڑی اچھی مزے کی زندگی گزارے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں آپ یہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ یہاں وہ چھوڑ چھڑا کے یہاں آ جاتے ہیں، تو اور مائنس زیرو سے آپ شروع کرتے ہیں دوبارہ لائف کو۔ صحیح ایسے ہی ہے، تو سارے انکلوڈ می جتنے ہیں، تو یہ بات ہے غالباً 2001 یا 2002 کی۔ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے ناصر بٹ صاحب، تو آپ کو پتہ ہے سوشلی تو میں ویسے ہی بہت ایکٹیو تھا اس زمانے میں بھی، ابھی بھی ہے مسجد کے معاملات میں اور ہر جگہ، اور اس زمانے میں یہاں نئے نئے لوگ آ رہے تھے، سیٹلمنٹس ہو رہی تھی، تو بٹ صاحب آئے تو فرسٹ ٹائم ہمارا یہیں پہ تعارف ہوا، تھے میرے علاقے کے چکوال کے، اور یہ UNO میں ہوتے تھے، تو یہاں ہماری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے دیکھا، ایک ایونٹ تھا ہمارا تقریباً، غالباً کا نام کو بھی یاد ہوگا، کوئی میرا خیال 1500 کے قریب لوگ تھے اس ایونٹ میں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ میں اس میں کتنا ایکٹیو تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ شام کو آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا ضرور جناب۔ ہماری ملاقات آئی تو وہ بکس ریئل اسٹیٹ کی اٹھا کے، اس زمانے میں غالباً 3 ایگزام ہوتے تھے اور اوپن بک ایگزام ہوتا تھا، تو وہ میرے پاس آ گئے، کہتے ہیں یہ آپ نے ریئل اسٹیٹ کرنی ہے۔ تو میں نے کہا بٹ صاحب اس زمانے میں تو اب اسٹڈی مشکل ہو گئی ہے، اب مطلب انہوں نے کہا نہیں آپ نے کرنا ہے۔ میں نے کہا میں تو ویٹ کر رہا ہوں، بس سٹیزن شپ چند ماہ میں ہونے والی ہے، تو میں تو بیک ہوم موو ہو جاؤں گا، وہاں بڑی اچھی زندگی۔ انہوں نے کہا نہیں یار یہ ایگزام تو پاس کر لے، مہربانی تیری۔ تو اللہ کی شان، میں نے اسی زمانے میں انہوں نے، یعنی میں نے پہلا گھر خریدا اور پھر بیچ کے میں بیک ہوم چلا گیا تھا 2-3 سال کے لیے۔ تو اب وہ ہمیں نہیں ہیں، لیکن یہ انہوں نے مجھے کہا تھا پہلی بات۔ تو پھر وقت تیزی سے گزرا، اور یہ پچھلے الیکشن جب فیڈرل کی نامینیشن ہوئی، اینڈ آئی واز اے کینڈیڈیٹ ان مساگا سینٹر، تو ہمارے تمام دوست جو میری کور ٹیم تھی وہ بیٹھی،
انہوں نے کہا کہ بھائی جان اب آپ کو کسی اور سمت بڑھنا چاہیے. تو پھر بس انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ کو کرنا ہے. پھر شاہ صاحب اللہ کا نام لے کے پھر الحمدللہ وہ کس سال؟ یہ 1 سال ہوا. اچھا ہاں جی 1 سال تو آپ 1.5 سال کہہ لیں. پھر ریئل اسٹیٹ کیا ساتھ ہی. اور پھر اور میری طبیعت ہے کہ جب میں کسی کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں تو ادھورا نہیں چھوڑتا, اسے مکمل کرتا ہوں. پھر ریئل اسٹیٹ, پھر اس کے ساتھ ہی جناب بروکر. تو ابھی حال ہی میں الحمدللہ بروکر بھی ہو گئے. ویری گڈ ویری گڈ. تو یہ بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اگر میں کہوں, پہلی چیز تو ہے کہ ریئل اسٹیٹ اس وقت جو حالات کووڈ کی سچویشن ہے اور گھروں کی جو قیمتیں اور خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں جو ہے وہ سوچ میں ہے کہ گھر بیچیں یا نہ بیچیں, اور لینے والا جو ہے وہ قیمتیں دیکھ کہتا ہے لوں یا نہ لوں. تو یہ جو کشمکش چل رہی ہے اس میں آپ ایز اے ریئلٹر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ نمبر پہ بات انیس بھائی کریں گے, میں صرف آپ کو ایک انویسٹمنٹ کے نقطہ نظر سے ایک بات کرتا ہوں. یہ یاد رکھیے کہ انویسٹمنٹ ایک عادت کا نام ہے. اور شاہ صاحب عادت جو ہوتی ہے, ہم روزمرہ زندگی میں جو کام کرتے ہیں یہ 80% ہماری عادات ہوتی ہیں. اور عادت 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے. پہلی بات علم, دوسری چیز ہنر. اور علم کیا ہے؟ وٹ اینڈ وائی کا نام علم ہے. اور ہنر ہاؤ ٹو ڈو اٹ, کون سا ٹول استعمال کیا جائے. اور خواہشات انسان کو ابھارتی ہیں کچھ کرنے کے لیے. یہ تینوں چیزیں مل کے عادت بنتی ہے. اور جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے انویسٹمنٹ کی, وہ آلویز مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں. اور آلویز اپرچونٹی اویلیبل ہوتی ہے کوئی بھی وقت ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات جو بھی رخ اختیار کریں گے اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے, لیکن آلویز بیسٹ ٹائم اویلیبل ہوتا ہے اور بیسٹ اپرچونٹی اویلیبل ہوتی ہے. جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ آئے ہمارے پاس, اپائنٹمنٹ لیں, بیٹھیں, میٹنگ کریں, انشاءاللہ پھر تھرڈ اوپینین پہ بات ہوگی ان سے. انیس بھائی میں آپ سے ایک چیز پوچھوں گا, کیونکہ آپ چونکہ مارگیج کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ریئلٹر بھی ہیں. اور ریئلٹر جو ہے جب بھی کوئی گھر لینے کے بارے میں ریئلٹر سے بات کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کہتا ہے جی پہلے مارگیج والے سے بات کرنی پڑے گی. تو آپ کی سچویشن یہ ہے کہ آپ چونکہ خود ہی ریئلٹر ہیں, خود ہی مارگیج ایکسپرٹ ہیں, تو آپ کو جب کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو خود ہی کویسچن بھی دینا ہوتا ہے, آنسر بھی آپ نے خود ہی سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مارگیج مطلب ہے کہ جس نے گھر لینا ہے اس کو کس طرح ایڈوائز کرتے ہیں کہ پہلے مارگیج کا سارا جو ایک پروسیجر ہے اس کو کس طریقے سے مطلب ہے کہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا کریڈٹ چیک کرائے, اس کے بعد اس کا جو فردر ریکوائرمنٹس ہیں ان کی طرف, تو اس کے بعد پھر اس کو گھر لینے کا سوچنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ جی علی بھائی دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ جب بھی کوئی بائر یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے گھر لینا ہے تو 3 چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں. ایک ٹرائنگل ہے جس کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے, اور ریئلٹرز بھی یہی کرتے ہیں اور میں بھی یہی کرتا ہوں کہ پہلے ہم اس کو ان کی مورگیج چیک کرتے ہیں کہ کیا مورگیج کوالیفائی کرنے کے لیے وہ ٹرائنگل کو کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. وہ ٹرائنگل 3 چیزوں کا ہے. سب سے پہلے تو ان کا جو کریڈٹ اسکور ہے, کریڈٹ ہسٹری, ناٹ اسکور, کریڈٹ ہسٹری کیا ہے. اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ تو جو بیسٹ کریڈٹ ان کا ہونا چاہیے وہ کم از کم 2 کریڈٹ کارڈ جن کی لمٹ 2000 ہو اور 2 سال سے ہوں ان کے پاس. یہ ایک بیسک کرائٹیریا ہے, یعنی سب سے جو ٹاپ ہے وہ کریڈٹ ہسٹری ہے ان کی. اس کے بعد جو نمبر 2 چیز ہے وہ ان کی ڈاؤن پیمنٹ ہے. جتنے بھی کینیڈا میں بینکس ہیں وہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈاؤن پیمنٹ 90 ڈیز سے بینک میں موجود ہونی چاہیے. اچھا, پہلے سے ہونی چاہیے اکاؤنٹ, پہلے سے ہونی چاہیے.
تو 90 ڈیز کی بینک ہسٹری جو ہے، بینک اسٹیٹمنٹ، وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے کسی بھی بینک کو کوالیفائی کرنے کے لیے کہ آیا آپ کے پاس ڈاؤن پیمنٹ موجود ہے یا نہیں ہے۔ پھر ایک وہ تیسرا آپشن الگ ہے کہ اگر ڈاؤن پیمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پیرنٹس یا آپ کے بردر، فیملی ممبر، کوئی بھی امیڈیٹ فیملی ممبر اگر آپ گفٹ کرنا چاہتا ہے، وہ سینیریو بھی اس میں موجود ہے، تو وہ گفٹڈ اماؤنٹ بھی کچھ آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ تو ہو گئی دو چیزیں۔ تیسری کوالیفیکیشن ان کی انکم ہے۔ تو اگر انکم ان کی ٹھیک ہے اور وہ جتنا مورگیج اماؤنٹ وہ لینا چاہ رہے ہیں، کیا وہ اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو ان کی کرنٹ یا موجودہ انکم کے حساب سے وہ کتنا لون جو ہے وہ کوالیفائی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ نے اب چونکہ سختی ہو گئی ہے، اسٹریس ٹیسٹ کی وجہ سے کوالیفیکیشن کم ہو گئی ہے۔ پہلے فرض کر لیں اگر 5 لاکھ کوالیفائی ہوتا تھا لون ایک انکم کے اوپر، اب وہ 3.5-4 لاکھ ہوتا ہے۔ دیٹس اٹ، ڈپینڈ کرتا ہے، مطلب میں ایک مثال آپ کو دی ہے۔ تو اگر $1.5 لون کم ہو گیا تو اسٹریس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو حالات خراب ہو جائیں اور بینک آف کینیڈا ریٹ انکریز کر دے اپنے، تو کیا کلائنٹ سروائیو کر پائے گا اس سچویشن میں یا نہیں؟ تو یہ 3 چیزیں ہم پہلے کلائنٹ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ جو آپ مارگیج کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ایک ٹرائنگل کے طور پہ مین جو جس میں کریڈٹ ہے، اس کے علاوہ آپ کی ڈاؤن پیمنٹ ہے، اور اس کے بعد آپ کوالیفیکیشن انکم جو ہے کوالیفائڈ، تو اس میں کریڈٹ سب سے مین ٹاپ پہ ہے، سب سے مین کریڈٹ ہے، کیونکہ اگر کریڈٹ نہیں ہے تو وہ فردر ہم پروسیس نہیں کر تو پاتے۔ اس میں یہ بھی آپ ایڈوائز کرتے ہیں کہ فرض سپوز اگر کسی کا کریڈٹ جو آپ کی ریکوائرمنٹ اس پہ کوالیفائی نہیں کر رہا، اتنا اسکور اس کا نہیں ہے، تو اس کو وہ اپنا کریڈٹ کیسے امپروو کرنا چاہیے؟ ہم ان کی کریڈٹ رپورٹ دیکھنے کے بعد ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کی کریڈٹ رپورٹ میں یہ ایشوز آلریڈی ہیں، اگر ان کو آپ ریموو کر لیں یا اس کو اگر آپ کریکشن کر لیں تو آپ کا کریڈٹ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ بہتر ہو سکتا ہے۔ مطلب جیسے کچھ لوگوں کی لیٹ پیمنٹس آ جاتی ہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، لیکن وہ اگر 2-3 سال پیچھے ہو جائیں اور پچھلے 2 سال میں یا 1 سال میں آپ کی لیٹ پیمنٹس وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح ہے۔ میں یہ کرتا ہوں، میں ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتا ہوں اپنے کلائنٹس کو اور جو بھی سننے والے ہیں، آپ منیمم پیمنٹ کریں، پر پیمنٹ ضرور کریں اور آن ٹائم کریں، پیمنٹ کو اسکپ نہ کریں۔ اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پرسوں لاسٹ ڈیٹ تھی اور وہ نکل گئی ہے، تو میں اب اگلی دفعہ جو اسٹیٹمنٹ آئے گی میں اس کو پے کر دوں گا۔ یہ میری ایڈوائز ہے سب کو کہ بالکل بھی ویٹ نہ کریں، اگر 1 ہفتہ گزر جاتا ہے، 2 ہفتے، 3 ہفتے بھی گزر جائیں، اس کو پے کر دیں، اس کو پے کر دیں، کیونکہ جب وہ اگلی پیمنٹ اسٹیٹمنٹ آئے گی تو وہ 30 ڈیز لیٹ ہو جائے گا۔ تو وہ 30 ڈیز اگر آپ نے کریڈٹ اسکور کبھی دیکھیں تو اس میں 30 ڈیز لیٹ پیمنٹ ہے، 60 ڈیز لیٹ پیمنٹ ہے، 90 ڈیز ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی یاد آ جائے کہ جی پیمنٹ مس ہو گئی ہے، اس کو کر دیں، اس کو پیمنٹ منیمم پیمنٹ کر دیں اس کو۔ تو شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ جی سوری آپ بات کر رہے تھے کوئی؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، ایک چیز ہے کہ کسی بھی چیز پہ آپ کا براہ راست کنٹرول ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کا بال واسطہ کنٹرول ہوتا ہے، ایک ہے کہ بلا کنٹرول۔ اس وقت جس حالات سے لوگ گزر رہے ہیں، سم ہو یہ تینوں چیزیں کہیں نہ کہیں انوالو ہوتی ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ ان کا اپنا رد عمل کیا ہے، وہ کس طرح ان چیزوں کو لیتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، مورگیج کے حوالے سے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ وہ کچھ بھی کریں، ہمارے پاس آئیں، اپائنٹمنٹ بنائیں، ملاقات کریں، 1 to 1 ہم بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، ان کی پوری ہسٹری کو ڈسکس کریں گے، ان کے فائنینشیل صورتحال کیا ہے، چینجز کیا آنے والی ہیں آگے والے وقتوں میں، اور ان کے تحفظات کیا ہیں، اور ان کے اندر جرت کتنی آگے بڑھنے کی۔ پھر انشاءاللہ بیٹھ کے ڈیسیژن کریں گے۔ باقی حالات کا تو مقابلہ کرنا ہے نا، وہ تو یہ جو صورتحال اس وقت آ گئی ہے، پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے۔ تو آپ ایک کیا سال سمجھتے پہلے ہیں یہ جو حالات جا رہے ہیں، انیس بھائی آپ سے بھی میں یہ سوال کروں گا کہ اس سچویشن میں جیسے جابز ابھی جا رہی ہیں،
بزنسز آپ کے سامنے جو حالات بڑھ رہے ہیں، کلوز ہو رہے ہیں، گورنمنٹ ابھی تو گورنمنٹ اتنا سپورٹ کر رہی ہے جس سے تھوڑا بہت لوگ سروائیو کر رہے ہیں. تو ان حالات میں کسی نے اگر کوئی گھر لینا ہے تو اس کو کیا آپ کے حساب سے کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کوئی ٹاؤن ہاؤس یا کونڈو یا کوئی اس طرح کی گھر لینا چاہے جو آلریڈی رینٹ پہ رہ رہا ہے اور اس کے پاس وہ سمجھا کہ میرے پاس تھوڑی بہت ڈاؤن پیمنٹ ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اس حساب سے کیا اس کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں ان کے پاس ہر ایک کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو وہ سیل جو آپ کا ری سیل ہے اس میں جائے، اور یا پھر پری کنسٹرکشن میں چلا جائے. ٹھیک ہے نا. جس کے پاس امیڈیٹ دیکھیں نا، وہ اگر وہ کوالیفائی کر رہا ہے ساری چیزوں کو تو وہ امیڈیٹ اور ری سیل میں کہیں بھی جو اب اس میں دو تین چیزیں ہیں. دیکھیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، یعنی وہ ٹاؤن ہاؤس لینا چاہتا ہے یا وہ ڈیٹیچ گھر لینا چاہتا ہے یا وہ کانڈو اپارٹمنٹ لینا چاہتا ہے. نمبر دو پھر اس کے ایریا کی لوکیشن، اس کو کہاں چاہیے، بجٹ کے حساب سے آپ لوکیشن بجٹ کے حساب سے، پھر اس کی افورڈیبلٹی ہے. یہ ساری چیزیں ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ہم ایک پروفیشنل ایڈوائس ہم دیتے ہیں کلائنٹ کو کہ اس وقت آپ کے لیے جو سوٹیبل ہے وہ یہ چیز ہے اور یہ ایریا ہے. اگر اس ایریا میں وہ اویلیبل نہیں ہے چیزیں تو پھر ہم ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کہیں بھی گھر لے سکتے ہیں اگر ورک سے زیادہ دور نہیں ہے تو اٹ آل ڈپینڈس اپان دی سچویشن. لیکن یہ جو موجودہ صورتحال ہے، چونکہ پرائسز بہت ہائی چلی گئی ہیں، لوگوں کی افورڈیبلٹی نہیں ہے، اس کا ریزن صرف اور صرف دو چیزیں ہیں اس وقت. ایک تو لو ریٹس ہیں. آج کی نیوز ہے، میں نام نہیں لوں گا، جو کسی بینک نے جو ہے 1% 0.99% جو ہے وہ اناؤنس کر دیا خبر ہے. اور جس بینک نے وہ کہا ہے جی جی مطلب وہ کہہ سکتا ہے. مقصد یہ کہ میں حیران ہوں کہ دیکھیں نا، اگر آپ 1% پہ ریٹ آ جائے گا، ظاہر کلائنٹ تو کہے گا کہ میں بائی کر لوں اس وقت، کیونکہ جس کنٹری کے ساتھ وہ بینک ہے اس وقت اکانومی صرف اسٹرانگ ہی اسی کی تو وہ کہہ سکتا ہے. وہ جو ہے نا وہ پھر بہت ساری چیزوں میں ظاہر ہے پھر یہ ایک اٹریکشن ہے. تو اٹریکشن کے لیے لوگ پھر چاہتے ہیں اس وقت کہ وہ اس کو بائی کریں پراپرٹی کو، اور پھر پتہ نہیں یہ قیمتیں رکیں گی یا نہیں رکیں گی. ابھی تک جو پوزیشن چل رہی ہے، دیکھیں 2016 کا اینڈ اور 2017 کا جو سٹارٹ تھا یہی پوزیشن تھی جو آج ہے. 2017 مڈ سے لے کے 2019 مڈ تک ایک سموتھ مطلب ریئل اسٹیٹ چلتی رہی ہے، بہت زیادہ پلس مائنس نہیں ہوا. لیکن 2019 مڈ کے بعد یعنی جولائی کے بعد پھر اس میں تیزی آنی شروع ہو گئی. دسمبر جنوری جو کہ ہمیشہ سلو ٹائم ہوتا ہے، یہ جو دسمبر جنوری گزرا ہے پچھلا 2019 کی بات کر رہا ہوں میں، اٹ واز سو فاسٹ. ٹرانزیکشن بہت ریل اسٹیٹ تو میں نے جو دیکھا ہے جب سے یہ کووڈ ہے اس کے باوجود ہمیشہ جسٹ لسٹ ہوا ہے، اگر اگلے دن سولڈ ہے 2 دن ود ان 2 days 3 days، اوور پرائسنگ. یہ تو ریل اسٹیٹ کو تو کوئی وہ جسے میں کہوں گا سکون ملا ہی نہیں بیچاری کو. وہ تو بھاگ دوڑ میں ریئلٹر بھی لگا ہے اور خریدنے والا بھی اس کے پیچھے. شاہ صاحب یہ سب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فارمولا چلتا ہے. سپلائی زیادہ ہوگی، ڈیمانڈ کم ہوگی تو گراف میں فرق پڑے گا. یہی اگر سپلائی کم ہو جائے گی، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، کیونکہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ لو ہے تو ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ایکٹیویٹیز جو سیلر ہے وہ کم ہے اس وقت، بائر زیادہ ہے مارکیٹ میں. لیکن میں نے جو ابھی یہ پچھلے جو 2-3 مہینے کے جو کوارٹر میں نے اسٹڈی کیا یا میری اپنے نظر سے گزرا ہے، اس میں مارکیٹ سلو ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے کووڈ کی وجہ سے یہ جو سیکنڈ ویو آئی اس کی وجہ سے، یا کہ اوور آل لوگوں کا جو ٹرینڈ ہے وہ زیادہ پری کنسٹرکشن کی طرف چلا گیا؟ علی بھائی اس میں ایسا ہے کہ سلو نہیں ہوئی ہے. سلو اس طرح ہوئی ہے کہ جہاں پہ ملٹیپل آفرز فرض کر لیں کچھ 10 یا 15 آ رہی تھی، وہاں پہ اب 2-4 رہ گئی ہیں. یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ پہلے پراپرٹی اگر 1 ہفتے میں سولڈ ہو جاتی تھی، اب وہاں 2 ہفتے میں ہو رہی ہے یا 3 ہفتے میں ہو رہی ہے. صحیح ہے. ڈپینڈس کہ لوکیشن کیا ہے اور ڈپینڈس کہ اس کی پرائز واقعی وہ صحیح لسٹڈ پرائز ہے یا نہیں ہے. تو پرائز کم نہیں ہوئی ہے، تھوڑا سا سلو ہو گیا ہے. وہ جو ایک بہت افراتفری چل رہی تھی وہ تھوڑا سا ایک ذرا سی کہ اسٹیبلٹی نظر آتی ہے کہ شاید وہ چیز اس میں ہوگی.
ادروائز تو پراپرٹی ادھر لگ رہی ہے ادھر مطلب فوراً ہی جا رہی ہے, تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے اس کو, پرائس کم نہیں ہوئی ہے, پرائس سیم ہے. تو آپ سمجھ رہے کہ یہ جو مارکیٹ اتنی تیز ہے اس کی ریزن مارگیج بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اتنے کم ریٹس ہیں کہ جس کے پاس آلریڈی گھر ہے لیکن وہ چاہتا ہے میں اس کو سوئچ کر کے بڑے گھر میں چلا جاؤں, اس میں سے ایکوٹی ہے پلس ڈاؤن پیمنٹ اس کے پاس ارینجمنٹ ہے, تو اس کے پیچھے مین سوچ مارگیج بھی ہو سکتی ہے. بالکل ہے, مارگیج جو ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ مارگیج جو ہے وہ مین ریزن ہے. جیسے کہ تصور صاحب نے کہا کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ریٹ یہ لوویسٹ ریٹ ہیں پچھلے 10 سال میں جو میں نے دیکھا ہے, اس سے نیچے ریٹ نہیں گیا. اب دیکھیں نا 1.69, 1.49, 1.59 فکس اور ویریبل ریٹ اویلیبل ہیں اس وقت, اور پرائم جو ہے وہ 3.2 اپنا 2.45 ہے. تو دیز آر دا بیسٹ ریٹس. پھر دوسرا کیا ہے, اگر ہم صرف مسیساگا برامپٹن کی بات کرتے ہیں, میں نے کئی پچھلے سالوں میں دیکھا کہ 1500-1200 گھر جو ہیں وہ ہر وقت لسٹ ہوتے تھے. اگر آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ 400 گھر کہیں 300 گھر نظر آئیں گے. تو گھروں کی کم گھر اس ٹائم لسٹ ہوئے ہیں, بہت کم ہے. اس کا ایک ریزن اور بھی ہے کہ لوگ بیچ کے آگے بائی کیسے کریں گے, جائیں گے کدھر ہیں, سوچنے والی بات تو یہ. انویسٹر تو اپنی جگہ انویسٹ کر ہی رہا ہے, وہ نہیں رک رہا ہے, وہ تو ٹھیک ہے ان کی وہ کرے جا رہے ہیں, لیکن جس نے ایک پراپرٹی بیچ کے دوسری لینی ہے ان کے لیے پرابلم آ رہی ہے. تو جی ناظرین, یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ابھی میں نے بہت ساری باتیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے پوچھنا ہے, تو بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. آپ کے رشتوں کا خوبصورت آئینہ جس میں اپنے پن کا احساس ہے, پیارا سا اٹوٹ وشواس ہے جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, جو آپ کے فسانوں کو ہنسی بنائے, بچپن کے خوابوں کو حقیقت بنائے اور آپ کے سوندر کو 4 چاند لگائے. المدینہ جویلرز, وشواس اپنے پن کا. ریئل اسٹیٹ ان کا پیشن ہے اور ہر کلائنٹ کی سیٹسفیکشن ان کا الٹیمیٹ گول, یعنی سیٹسفیکشن گارنٹیڈ. آپ کے بجٹ, فائنینشیل سچویشن اور پسند کی لوکیشن کے ساتھ پرفیکٹلی میچڈ پراپرٹی دلانا ہے آبجیکٹو ان کا. آنےسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل افضل پراچا فرام ری میکس ریئل اسٹیٹ سینٹر بروکریج, یعنی گھر خریدیے یا بیچیے اطمینان کے ساتھ ود افضل پراچا. کال ناؤ ایٹ 647-890-4205 اور وزٹ afzalparacha.ca. کامیابی ملتی ہے نالج اور ایکشن سے. ریئل اسٹیٹ میں بھی مانیے نالجبل اینڈ رائٹ ٹائم ڈیسیژن میکرز کی بات, جیسے انیس احمد فرام سٹی اسکیپ ریئل اسٹیٹ بروکریج. تو کمرشل یا ریزیڈینشیل پراپرٹی کی بائنگ, سیلنگ یا انویسٹمنٹ کے لیے ابھی رابطہ کریں انیس احمد ایٹ 647-686-7352. انیس احمد. سفر بے لوث محبت کا ہو, قیمتی کسی لمحے میں شرکت کا ہو, یا سونی دھرتی سے رغبت کا ہو, سفر دل میں بسی عقیدت کا ہو, اس منور زمین کی زیارت کا ہو, یا معظم اس مٹی پہ عبادت کا ہو. کنگ ٹریول سفر سے جڑے آپ کے سبھی جذبات کی قدر کرتا ہے, تبھی تو آپ کے ہر سفر کو اس قدر آسان رکھتا ہے کہ طویل سے طویل سفر کا بھی ہر لمحہ خود منزل کا نشان لگتا ہے. King Travel. For further information, call 1-800-844-5464. ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک بااعتماد اور قابل بھروسہ نام, آنےسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل محمود بھلر آپ کی بجٹ, فائنینشیل سچویشن اور پسند کی لوکیشن پر پرفیکٹ ریزیڈینشیل اور کمرشل پراپرٹی دلوانا ہے ان کا کام. گارنٹیڈ سیٹسفیکشن کا ایک ہی نام, محمود بھلر فرام رائل پیڈ سگنیچر ریئلٹی بروکریج. مزید معلومات کے لیے ابھی کال میں لائیں 416-452-0505.
हॉर्लिस लॉ लीगल सर्विसेज। हम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, बिला वजह नौकरी से बर्खास्त करना, माहिदों की खिलाफ वर्जी और माजूरी की इंश्योरेंस ना होने पर न सिर्फ आपके साथ हैं बल्कि आपके जायज हकूक भी दिलवाएंगे। इसके अलावा हादसात या एक्सीडेंट की सूरत में आपको बेहतरीन फवायद हासिल करने में भी आपकी मुआवनत फराहम करेंगे। हम सैकड़ों मुतासरीन को इज्जत और वकार जिसके वो मुस्तहिक हैं के साथ जिंदगी गुजारने में मदद कर चुके हैं। तजुर्बाकार और पेशावर माहिर कानून से मुकम्मल एतमाद के साथ तामिल में बात करें। We believe that everyone have the right to live with dignity and respect. हॉर्लिस लॉ लीगल सर्विसेज। मशवरे के लिए 9058486726 या 6474057774 पर अभी कॉल करें। You can trust Holi's Law. जिंदगी नाम है भरोसे का, हर सुबह नई उम्मीद का, और रियल एस्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियल्टी ब्रोकरेज। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल एस्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियल्टी ब्रोकरेज एट 416-505-3337। Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक एट 416-827-3333। Wajid Malik, trusted name in the community. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है गारंटीड। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, magnet flyer, business card, your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश, या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश। रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी एहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers.
At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. घर खरीदना हो या बेचना, इफेक्टिव निगोशिएशन स्किल और राइट स्ट्रैटेजी ही से फायदा हाथ आता है। इसीलिए जॉइन हैंड्स विद मीर हसन अली फ्रॉम कोल्डवेल बैंकर, सन रियल्टी, प्रॉमिसिंग ऑल राउंड सक्सेस एंड ऑनेस्टी, क्योंकि कामयाबी वहां, ज्यादा फायदा हो जहां। So buy, sell or invest in real estate with Mir Hassan Ali. Contact now at 647-927-8656. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. कनाडा सरमायाकारी के लिए जन्नत। टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। Sayyid's team, coast to coast real estate with Royal Star Realty. Canadian Ultrasound Institute has been training candidates for Ontario licensing in sonography since 2014. We provide preparation and training for general ultrasound, abdomen, obstetrics, gynecology, cardiac ultrasound known as echocardiography, and vascular technology. We also assist our students step by step for Ontario licensing applications and Sonography Canada exam preparation. If you are interested in becoming a licensed sonographer in Ontario and Canada, we welcome you to the Canadian Ultrasound Institute. If you know foreign medical professionals coming to Canada soon, we can assist them from now on to prepare for Ontario licensing. We have trained over 400 foreign-trained medical professionals who are successfully working in Ontario and Canada. We are private career college in Mississauga and now offer approved medical office administration diploma by Ministry of Colleges and Training. The medical office administration diploma is 6 months on campus. Due to COVID, online virtual classes is option. Included in the diploma is 1 month placement in medical clinic as internship. We provide job-ready skills and career management strategies for all our students. Please email us at canadianultrasound@gmail.com or call us directly 905-507-4756 and add us on Facebook group Canadian Ultrasound GTA.
تو جی ناظرین تھینک یو آپ ہمارے ساتھ رہے. تو ابھی ہم ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے سید تصور صاحب اور انیس بھائی سے بات کر رہے تھے کہ مارگیج جو ہے اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کریڈٹ آپ کا کریڈٹ سکور جس کو کہتے ہیں. میرے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا کریکٹر لوز ہو جائے اس سے کچھ نہیں ہوتا. کریڈٹ اگر آپ کا لوز ہو جاتا ہے تو آپ کا سارا کچھ چلا جاتا ہے کیونکہ آپ آگے چل ہی نہیں سکتے. تو وہی بات ابھی انیس بھائی بھی نہیں کہا کہ اگر کریڈٹ آپ کا اچھا نہیں ہے اور آپ اپنے کریڈٹ کا خیال نہیں رکھتے تو آپ یہاں پہ آپ کی سروائیول جو ہے وہ مشکل ہو جاتی. سروائیول اس سینس میں کہ آپ نے اگر گھر لینا ہے, گاڑی لینی ہے, کچھ بھی آپ نے کسی لون کی طرف جانا ہے تو آپ وہ کوالیفائی نہیں کرتے, تو اس وجہ سے آپ کا وہ سارا جو آپ کے ڈریمز ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں اور آپ کو ایٹ دا اینڈ اپنے کریڈٹ کو ہی بلڈ کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو یہ ساری چیزیں ابھی ہم دوبارہ ان سے ڈسکس کریں گے. تو جی شاہ صاحب آپ تصور بھائی یہ بتائیں کہ جو فرسٹ ٹائم بائر ہے وہ ریل اسٹیٹ میں اگر آتا ہے گھر لینا چاہتا ہے تو اس کا تو کریڈٹ بھی اتنا نہیں ہوتا, پلس انکم بہت کم ہوتی ہے اور رینٹ پہ یا تو رہ رہا ہوتا ہے یا اگر ابھی آیا ہی نیا ہے تو وہ بیچارہ کہاں کیسے آگے جائے گا کہ میں گھر لے لوں یا اپنا جو رینٹ پہ اتنی اماؤنٹ سپینڈ کر رہا ہے. تو وہ اس کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے, کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اس پہ ایک حصے پہ میں بات کروں گا, دوسرے حصے پہ انیس احمد صاحب بات کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ جب تعلیم نے ترقی کی شاہ صاحب تو اس کی بہت سی برانچز نکلی. ریئل اسٹیٹ بھی ایک بہت بڑا علم ہے اور ریئلٹر کیا ہوتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے ایک رہنما کے طور پہ کہ آپ کے ساتھ میٹنگ کرنا, آپ کو آپ کی منزل کا شعور دینا کہ آپ کو کس طرف بڑھنا ہے, آپ کا نصب و لین کیا ہے آپ کے ہاتھ میں, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور ریئل اسٹیٹ ایک کتب نما کے طور پہ ہوتا ہے, ہمارا کام رہنمائی کرنا ہوتا ہے. لیکن کیا آپ کچھ کر گزرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ آپ کے اندر پاور ہے, آپ کے اندر پاور ہے آپ کی بات سے کہ اس کو اگر ہم کہیں کہ جیسے رشتہ کروانے والا اگر غلط سے رشتہ کروا دے اور ساری زندگی آپ اس کو بد دعائیں دیتے رہیں تو گھر بھی ایک میں کہتا ہوں رشتے کی طرح ہی ایک ریلیشن ہے کہ اگر گھر آپ کو ایڈوائزر جو مل جاتا ہے یا ریئلٹر مل جاتا ہے اور وہ آپ کے گلے باندھ دیتا ہے. یہاں پہ شاہ صاحب ایک بات آپ کو بتا دوں, وہ آپ بھی 5 سال نہیں, یہاں پہ ایک آپ کو بات بتا دیتا ہوں. یاد رکھیے یہ ایک سٹرونگ ریلیشن ہوتی ہے اور میں نے زندگی میں ہمیشہ یہ کوشش رہی میری, یہ بھی رہے, آپ ایسٹ سے ویسٹ تک میں کہیں بھی چلا جاؤں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے لیے ڈور اوپن ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ریلیشن اپنی سٹرونگ رکھتا ہوں. آج اگر میں کسی بھی انویسٹر کو کہیں بھی کسی بھی پراپرٹی میں جو میں بہتر سمجھوں یا جہاں میں انویسٹ کرتا ہوں اگر اس کی انویسٹمنٹ کرواتا ہوں وہاں پہ تو ڈیفینیٹ وہ پروفٹ لے گا. اور غلطی سے بھی کبھی اس کے گھر سے قریب سے گزروں تو وہ بازو پکڑ کے شاہ صاحب آپ میرے ساتھ ہوں اور آپ نے دیکھا ہے وہ گھر میں لے جائے کھانا کھلائے تو بیسیکلی یہ میری عزت بڑھی نا. تو میری عزت ایسے ہی بڑھے گی جب میں صحیح لوگوں کو رہنمائی دوں گا, ان کی صحیح انویسٹمنٹ کروں گا. اور اگر میں نے غلط قدم اٹھایا تو نتیجہ یہاں بہت سے ریئلٹر ہیں آپ کے سامنے ہیں, پشت پیچھے کیا ہوتا ہے ان کے. لیکن انشاءاللہ ہم جس سے بھی ریلیشن بلڈ ہوگی یہ آگے لانگ ٹرم کی ہوگی, یہ 2 دن کی بات نہیں ہوگی یا ایک گھر ان کو دے کے نہیں, آئندہ انشاءاللہ ان کے بچوں کے بھی گھر اور آگے مستقبل کہ جو ریئلٹر اور جو بائر ہے اس کا آپس میں ایک کلوز ریلیشن اور ٹرسٹ کا ریلیشن ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر ریئلٹر پہ کسٹمر جو ہے وہ ٹرسٹ کرتا ہے اور وہ اس کو گھر تو بیچ دیتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے وہ گھر سوٹیبل ہے, تو وہاں کس کی غلطی, جس نے ٹرسٹ کیا یا جس نے اس کا ٹرسٹ توڑا؟ میں نے پہلے کہا کہ ہمارا کام رہنمائی کا ہوتا ہے, دوسرا کام ریلیشن ہوتی ہے. اگر بائر کی طرف سے ہم ہیں
یا سیلر کی طرف سے، کوئی بھی ایک آپ ایک طرف سے لے لیں، اور دوسری طرف بھی ہماری ریلیشن والی پارٹی آ جاتی ہے. ایک طرف آپ ہیں اور دوسری طرف بھی میرے ہی دوست ہیں اور میری دونوں کلائنٹ کے ساتھ ایک سٹرونگ ریلیشن ہے. ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ ہم ان دونوں کو فائدہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ہم ریلیشن بلڈ کرتے ہیں. یہ پہلا بنیادی نقطہ ہے جس پہ میں کام کرتا ہوں. لیکن ہم آلویز کلائنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، دوسری پارٹی کے لیے نہیں. اور کوشش ہوتی ہے کہ کہیں بھی اختلاف نہ ہو، وہاں پہ ہمارا پازیٹیو رد عمل ہوتا ہے. جی انیس احمد بھائی، جیسے کہ شاہ صاحب وہ تو ایک بات کر رہے ہیں کہ جی ایک بائر جو ہے اور اس کا جو سیلر ہے یا کہ جو بیچ میں سروس دے رہا ہے جیسے ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ جو بھی ہے، وہ تو ایک ریلیشن کی ایک الگ بات ہے. لیکن میرا یہاں کویسچن یہ تھا کہ جو فرسٹ ٹائم ہوم بائر ہے اس کو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں گھر خریدنا جیسے شادی کا ہر ایک بندہ جو ڈریم کرتا ہے کہ جی مجھے شادی کرنی ہے، اپنا گھر آباد کرنا. جب اس کا وہ شادی ہو جاتی ہے، گھر آباد کرنے کے لیے اس کو ایک اچھا گھر بھی تو چاہیے، کیونکہ کتنی دیر تک آپ رینٹ پہ یا اس طرح زندگی گزارتے ہیں. تو ایک اچھا گھر تو ہر ایک کا خواب ہوتا ہے. تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جو فرسٹ ٹائم بائر ہے اس کو کیا آپ ایڈوائز کرتے ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ رینٹ سے اپنی جان چھڑا لے؟ دیکھیے جتنے بھی امیگرینٹ یہاں پہ آتے ہیں نا، تو اس میں دو قسم کے لوگ ہیں جو کہ گھر بائی کرنے کی سخت رکھتے ہیں یا وہ لے سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے دو پروگرام ہیں گورنمنٹ کے. ایک پروگرام ہے کہ جو نیو امیگرینٹ آتا ہے اور اس کے پاس پیسے بھی ہیں اور وہ 35% ڈاؤن کرتا ہے امیڈیٹلی، چاہے وہ 2 مہینے میں کر لے 4 مہینے میں کر لے، وہ ایک 5 سال کی لمٹ ہے اس کی. انڈر 5 ایئرز اگر وہ گھر بائی کرتا ہے 35% ڈاؤن کرتا ہے تو اس کی انکم کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. فرسٹ ٹائم بائر جو ہے ٹھیک ہے. تو اس کو تو گورنمنٹ کوئی ریبیٹ بھی دیتی ہے نا کچھ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرے وہ ہیں جن کو 2 4 5 سال ہو گئے ہیں، 7 سال ہو گئے ہیں، وہ گھر نہیں لے سکے اور وہ گھر بائی کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس ڈاؤن پیمنٹ 5%، 10%، 15% ہے. تو اس کے لیے پھر گورنمنٹ نے جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ہوم بائر سب کے لیے ایک ریبیٹ پروگرام رکھا ہے کہ $4,000 جو ہے وہ لینڈ ٹرانسفر فیس کا ریبیٹ ملتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. پہلے یہ $2,000 ہوتا تھا کسی زمانے میں، تھوڑا سا پیچھے آپ 2-3 سال پیچھے چلے جائیں. تو اس گورنمنٹ نے پھر اس کو $4,000 کر دیا کہ فرسٹ ٹائم ہوم بائر جو ہے وہ جب بھی لینڈ ٹرانسفر فیس پے کرے گا تو $4,000 کا لائر کے تھرو اس کو ریبیٹ مل جاتا ہے. دوسرا ایک نیا پروگرام گورنمنٹ نے شروع کیا ہے، اس میں فرسٹ ٹائم ہوم بائر جو ہے اگر 5% خود دیتا ہے، اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. 5% اگر وہ خود پے کرتا ہے تو 5% گورنمنٹ پے کرتی ہے ری سیل میں. اگر وہ گھر ری سیل سے بائی کرتا ہے تو ٹوٹل 10% ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا ڈاؤن پیمنٹ بڑھ گئی، دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو منتھلی اماؤنٹ ہے، لون اماؤنٹ کم ہو گیا تو منتھلی پیمنٹ بھی 200، 300، 150 ڈپینڈنگ اپان دی ٹوٹل لون ویلیو کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے. تیسری جو اس میں چیز ہے وہ یہ ہے، اچھا جو لون ہے جو گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے، پھر اس کے 1-2 طریقے ہیں واپس کرنے کے. آپ اگر دوران میں پے کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ گھر بیچتے وقت پے کرتے ہیں تو اگر آپ نے 5% لیا تو 5% ہی آپ کو واپس کرنا ہوگا ایٹ دا ٹائم آف سیل آف دا پراپرٹی. لیکن اس کی ایک لمیٹیشنز وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو ان کی جو انکم ہے اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 120,000 پر ایئر. اور پرچیز پرائز جو ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے 520 کی ہوئی ہے. 480 تک کی مورگیج لے سکتے ہیں وہ، اس سے اوپر نہیں جا سکتے. اب ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں نا، اگر 480 کی مورگیج اس نے لینی ہے تو جی ٹی میں تو گھر نہیں ملتا اس کو. یا تو حالات یا تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کانڈو ٹاؤن ہاؤس بھی نہیں لے سکتا، بلکہ کانڈو اپارٹمنٹ اگر 1 بیڈ روم کا بھی آج کل 4 میں نہیں آتا، 4.5 میں ایسے ہی. تو ان کو پھر یہاں سے جی ٹی اے سے تھوڑا سا باہر نکل کے دیکھنا ہوتا ہے.
تو یہ کچھ انسینٹیوز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو لوگ جی ٹی اے سے باہر لے رہے ہیں. تو اس میں ایک چیز کوشچن میری آپ سے جو بات کر رہے تھے اس میں آیا کہ فرسٹ ٹائم ہوم بائر جو ہے فرض کرے فرسٹ ٹائم وہ خریدتا ہے وہ اپنی وائف کے نام پہ لیتا ہے, کیونکہ ہمیشہ جو فرسٹ پراپرٹی ہوتی ہے وہ اسمال چھوٹی, کیونکہ اتنے ریسورسز نہیں ہوتے, لیکن جب آپ وہ لے لیتے ہیں فرض کرو وائف کے نام پہ آپ نے وہ پراپرٹی لے لی, تو 5-6-7 سال گزرتے ہیں, اس کے بعد ہوتا ہے کہ جی اب ہمارے پاس چونکہ ایکوٹی بن گئی ہے, پراپرٹی اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے, تو ہم اس کو بیچ کے تو بڑی پراپرٹی, تو پھر وہ پلان کرتے ہیں جی اب میں نیکسٹ پراپرٹی جو ہے وہ ہسبینڈ کہتا ہے جی میں اپنے نام پہ لے لیتا ہوں, کیونکہ پہلے وائف کے نام پہ تھی اب اپنے نام آیا, کہ جب وہ نیکسٹ بڑی پراپرٹی کی طرف جا کے تو وہ کوالیفائی ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا کوالیفائی نہ کر سکے, اس کو اپنے ساتھ وائف کو آیا, وہ اس صورت میں بھی فرسٹ بائر رہے گا یا کہ وہ اس کو کوالیفائی نہیں کرے گا؟ میری بات سمجھے؟ جی میں سمجھا آپ کی بات کو. دیکھیں اس کا اگر فرض کر لیں کہ کسی ایک اسپاؤس کے نام پہ پراپرٹی موجود ہے, جی ٹھیک ہے, اور کل کو یا کچھ عرصے کے بعد وہ دوسرے اسپاؤس اپنے نام پہ پراپرٹی لینا چاہتا ہے تو وہ فرسٹ ٹائم ہوم بائر ہی ہوگا, فرسٹ ٹائم ہی ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. لیکن جو پراپرٹی پہلے ہے وہ جو فیملی لا ہے اس کے مطابق ہے, وہ دونوں میاں بیوی اس میں شامل ہیں, اس کو کنسنٹ مطلب ان کو سائن کرنا ہوتا ہے لائر کے پاس, اور دونوں ایکولی جو ہے رسپانسبل ہوتے ہیں اس پراپرٹی کے, بے شک وہ ٹائٹل پہ کوئی ایک ہو. یہ لیگل باتیں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ جو لیگل ہیں وہ لائر وغیرہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن جو میں ایک جنرل بات آپ کو بتا چونکہ آپ کو مارگیج تو کرتے ہیں تو میں اس لیے آپ سے یہ بات کی. تو اس طرح جو ہے وہ دوسری پراپرٹی اگر ہسبینڈ لینا چاہتا ہے اپنے نام پہ تو وہ اس کی پہلی پراپرٹی ہوگی, بالکل وہ ان کی پہلی ہوگی اور سیم ریبیٹ ان کو ملے گا وہ بالکل ملے گا ریبیٹ. ویری گڈ. تو اب یہ ہے کہ فرض کریں گھر کوئی لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے یا آپ فرض کریں کہتے ہیں جی میں ایک ایز بینگ ایکسپرٹ, آپ مارگیج ایکسپرٹ بھی ہیں, آپ ریل اسٹیٹ ایکسپرٹ بھی ہیں, تو کیا آپ ایڈوائز کریں گے کہ آپ کو جو آپ نے ایک اپنا پیسہ انویسٹ کرنا, کیونکہ پراپرٹی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی تھوڑے سے بھی مس پلان ہو جائے تو آپ کا سارا بجٹ جو ہے اور ساری چیزیں جو ہے وہ مس پلان ہو جاتی ہیں. تو اس صورت میں آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ جو ہوم بائر ہے اس کو؟ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جتنا وہ افورڈ کر سکتے ہیں نا اتنی پراپرٹی لیں. مطلب بجائے اس کے کہ وہ بڑی پراپرٹی لے لیں اور کل کو وہ افورڈ نہ کر سکیں, اس کو مورگیج اماؤنٹ زیادہ ہے ہو جائے, ڈپینڈ کرتا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر. تو پہلا گھر جو ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے جو وہ آسانی سے بائی کر سکیں, آسانی سے کوالیفائی کر سکیں اور آسانی سے افورڈ کر سکیں. ٹائم گزرنے کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں, ایک تو ان کے گھر کی اپریسیشن ہوتی ہے, اس کی ویلیو بڑھتی ہے, وہ اماؤنٹ ایڈ ہوتا چلا جاتا ہے آپ کی پراپرٹی میں. دوسرا فرض کیجئے آپ نے 5 سال پراپرٹی رکھی, 5 سال میں آپ نے 50,000 60,000 70,000 آپ نے اس کو پے آف کر دیا. تو ڈبل ایڈوانٹیج ہے جب آپ فرسٹ ٹائم یا جب بھی پراپرٹی لیتے ہیں تو پھر سیکنڈ ٹائم 2 آپشن ہوتے ہیں ان کے پاس. یا تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک چھوٹا گھر بیچ کے بڑا گھر لینا ہے, تو وہ ایکویٹی جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ دینے کے لیے, بڑے گھر میں ڈاؤن پیمنٹ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور یا وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اب ہماری انکم بھی بہت اچھی ہے, ہماری جابز بہت اچھی ہیں, ہم دوسرا گھر اس کو رکھتے ہوئے بھی افورڈ کر سکتے ہیں. تو وہ پھر چھوٹے گھر کو رینٹ آؤٹ کر کے جو ہے وہ ایک بڑی پراپرٹی بائی کر لیتے ہیں اور اس میں شفٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ اس میں ریل اسٹیٹ ایز اے انویسٹمنٹ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ از اٹ اچھی ہے یا ایز اے انویسٹمنٹ پراپرٹیز, اس میں پری کنسٹرکشن میں جانا چاہیے یا کہ کوئی بھی گھر خرید لیں؟ شاہ صاحب صورتحال یہ ہے کہ اگر میں اپنی مثال پیش کروں تو جس گھر میں آج میں رہ رہا ہوں, اگر آج میں وہ گھر خریدنا چاہوں تو آپ نے دیکھا ہوا ہے میں وہ گھر خرید نہیں سکتا. کر کیا میری مورگیج ہی نہیں ہوگی, مورگیج ہی نہیں. پھر کیا ہوا کہ جب جس زمانے میں نے وہ لیا تھا وہ بھی بہت مشکل سے لیا تھا,
لیکن دنیا کی سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ پراپرٹی انویسٹمنٹ ہے. آپ چاہے تو اس گھر میں خود منتقل ہوں, اور اگر ابھی آپ کہیں بھی رہ رہے ہیں تو وہیں رہتے رہیں, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. آؤٹ آف ٹاؤن کہیں بھی ہم آپ کی انویسٹمنٹ کرا سکتے ہیں, جو کہ 2 سال بعد کلوزنگ ہوگی. اور اگر آپ چاہیں تو وہ فری اسائنمنٹ پہ بھی ہوتے ہیں, ہم ان کو دوبارہ سیل بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنا پروفٹ اس میں سے نکال لیں. آپ کے پاس آلریڈی گھر ہے, آئیے بیٹھیے, اسے ری فنانس کرائیں گے. آپ باہر 2 یونٹ بک کرا لیں, 2 سال بعد جب کلوزنگ ہو تو ان دونوں کو سیل کر کے اس گھر کو پیڈ آف کر لیں کوئکلی آپ. اور ایک اور بات, جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کب پراپرٹی لینی چاہیے, ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے بچے وہ بے شک یہاں سے اسٹڈی کی, انہوں نے ماسٹر کر لیے, لیکن وہ اس جی ٹی اے کے اندر بہت مشکل ہوگا شاہ صاحب کہ وہ لوگ پراپرٹی بائی کر سکیں. آنے والے وقت بہت مشکل ہے. آپ اگر ویسٹ میں چلیں تو آپ اوکویل تک چلے جائیں, ایسٹ میں آپ وٹپی تک چلے جائیں, برمپٹن تک. اس ایریے کے اندر ٹورنٹو بہت مشکل ہوگا. اور اس وقت لوگ گھروں کی جانب منتقل ہو رہے ہیں. کنومینیم ڈاؤن ٹاؤن جو لائف تھی نا, وہ اب آہستہ آہستہ, کیونکہ لوگ اب گھروں سے کام کر رہے ہیں, تو لوگ جی ٹی اے سے باہر نکل رہے ہیں. اور وہ صاحب جو یہ سوچ رہے ہوں کہ یار شاید میں پاکستان چلا جاؤں گا تو یہاں پراپرٹی کیوں لوں میں, ان کے لیے گزارش ہے کہ آپ بے شک موو ہوں بیک ہوم, انڈیا, پاکستان, سری لنکا, جہاں بھی آپ بیک ہوم سے ہیں. افریقہ آپ ضرور جائیے, ایران جائیے, جہاں سے بھی آپ ہیں, جس کنٹری سے بھی آپ, مڈل ایسٹ سے ہیں, جہاں سے بھی آپ ہیں, بنگلہ دیش سے ہیں, کہیں بھی آپ گو بیک, دیٹس یور کنٹری. لیکن یہ جتنے لوگ یہاں امیگرینٹ ہو کے آئے, کیا یہ بہتر مستقبل کے لیے نہیں آئے؟ کیا اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے نہیں آئے؟ آپ یہاں ضرور گھر خریدیے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے. آئیے بیٹھیے ہمارے ساتھ, ہم 1 to 1 آپ کی صورتحال کا جائزہ لیں گے. آپ کی فائنینشیل صورتحال کیا ہے, آپ کے پاس بینک میں کتنی اماؤنٹ پڑی ہے, کتنی کا آپ ارینج کر سکیں گے, اس حوالے سے ہم آپ کی انویسٹمنٹ کرائیں گے. اور اس چیز کی گارنٹی ہے انشاءاللہ آپ کا نقصان نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ ہم ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھ کر آپ کے حالات کا ایسے جائزہ لیں گے جن حالات سے ہم خود گزرے ہیں. انیس بھائی ایک چیز بتائیں کہ ابھی جو یہ کووڈ اور سارے مسئلے مسائل ہے, اس میں کرنٹ مارکیٹ کیا پوزیشن جا رہی ہے؟ جو گھر لینے کے بارے میں ابھی لوگ سوچ رہے ہیں, بہت سارے لوگ ابھی بھی ہیں جو کہ ایوری ڈے رات کو سوچ کے سوتے ہیں, صبح اٹھ کے پھر اس پہ فون کالز بھی کرتے ہیں, رائے چینج بھی کرتے ہیں, پوچھتے ہیں لوگوں سے, بھائی یار گھر لینا چاہتا ہوں, کیا کروں, کہاں جاؤں. تو اس کے بارے میں آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں کرنٹ جو میں مارکیٹ کے تھوڑے سے نمبر آپ کو ضرور دوں گا, لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات یہ کروں گا کہ ہمارے پاس بہت سارے کلائنٹ ایسے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیے, ہمیں گھر خریدنا چاہتے ہیں. تو میری ایڈوائز ان کو یہ ہوگی کہ ہم ایک پلان دے دیتے ہیں ان کو. جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم ایک پلان دیتے ہیں, آپ ٹھیک ہے آپ ابھی گھر نہیں بائی کر سکتے, کوئی بات نہیں ہے, کریڈٹ ٹھیک نہیں ہے, ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہے, جاب ٹھیک نہیں ہے, بٹ دس از دا وے ٹو گیٹ اٹ ڈن. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے یا آپ اتنے ٹائم کے لیے پلان کریں. آپ کہتے ہیں جی مجھے اگلے سال جون میں گھر لینا ہے, اگلے سال دسمبر میں لینا ہے, تو ہم اس کے حساب سے ایک پلان ان کو بنا کے دیتے ہیں. ہم ان کو پورا گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرح چلنا ہے, یہ کام کرنے ہیں, اس طریقے سے ہوگی, کریڈٹ کو کیسے مینٹین کرنا ہے, ڈاؤن پیمنٹ کو کیسے آپ نے سیو کرنا ہے, کس طرح رکھنا ہے, بینک کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم ان کو فل گائیڈنس دیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, گاہے بگاہے ان سے رابطہ رکھتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کو ہم اس کا سلوشن بھی بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو لیکن اگر ہم آج کی بات دیکھیں تو اس وقت پرائسز بہت ہائی ہیں, لیکن پھر بھی بائنگ چل رہی ہے. آپ دیکھیں ایک ہفتے میں پراپرٹی سولڈ ہو جاتی ہے, سولڈ ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے, کوئی 4 دن کچھ میں ہو تو رہی ہے, کوئی 2 دن میں ہو رہی پہلے ہو ہے, جاتی ہے. کوئی تو میں نے یہ دیکھا ہے, میں بلکہ کل دیکھ رہا تھا کہ کل لگی اور آج سولڈ ہوئی, لسٹ ہوتی ہے اگلے دن سولڈ ہو جاتی ہے. تو مارکیٹ نہیں رک رہی ہے. اور شاہ صاحب یہاں پہ آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی پیچھے اناؤنسمنٹ ہوا کہ 1.2 ملین جو یہاں پہ ہیں اور جو امیگرینٹ, اور ابھی اتنا امیگرینٹ آنا ہے یہ اس وجہ سے رکا ہوا ہے, اور آپ یقین جانیں آنے والے وقتوں میں یہاں گھر لینا بہت مشکل ہو جائے گا, جگہ نہیں ملے گی, اور بہت تیزی سے اس ملک کی آبادی بڑھے گی. اور یہاں پہ کیا ہے, ہر فیملی کے اندر بچے تھے, دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوان ہو گئے, اب انہیں گھر تو چاہیے. یہاں تو وہ بچے کہتے ہیں جی ہمیں تو اپنی اس کی وجہ اس ٹائم آئی تھنک کہ بہت بڑا ہاتھ جو ہے مارگیج کا ہے, کیونکہ اس کے ریٹس بہت کم ہو گئے ہیں. ریٹس کم ہونے کی اور دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو بائی اے ہاؤس. ہاں, لوگ زیادہ انویسٹمنٹ کی بجائے گھر لے رہے ہیں تاکہ اس کو کوئی رینٹل پراپرٹیز کی وجہ سے لے رہے ہیں, سیکنڈ ایز اے سیکنڈ پراپرٹی کو اس کو رینٹ کر رہے ہیں, کیونکہ رینٹ بھی تو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں چلا گیا. رینٹ دیکھیں نا ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو فگرز دیتا ہوں پچھلے سال کو اگر ہم کمپیئر کریں اس سال سے, تو ریزیڈینشیل جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ اس سال پچھلے سال نومبر کے مقابلے میں تقریباً 24% بڑھی ہیں. اوکے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلا سال تھوڑا سلو تھا, زیادہ ڈیلز ہوئی ہیں. ہاں, اس سال جو ٹرانزیکشن ہے ڈیلز جو ہیں وہ 24.3% جو ہے وہ انکریز ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ایئر ٹو ایئر نومبر 19 اور نومبر 20 کا کمپیریزن کریں ایوریج سیلنگ پرائز کا, تو پچھلے سال نومبر میں سیلنگ پرائز 84300 تھی, اور اس سال جو پرائز ہے وہ 955 ہے. تو تقریباً 13% پرائز جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے. اگر ہم نیو لسٹنگ پہ جاتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جون جولائی کے بعد سے مارکیٹ جو ہے پچھلے سال تیزی آنی شروع ہوئی ہے. تو پچھلے سال 8,800 کے قریب نیو لسٹنگ تھی, اس سال تقریباً 11,500 کے قریب نیو لسٹنگ ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 33% جو ہے وہ اس میں اچھال آیا ہے, انکریز ہوئی ہے. تو دیکھیں نا, اگر پرائز 13% بڑھی ہے, لسٹنگ اتنی ہوئی ہے, تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مارکیٹ ہے وہ اس وقت بہت ہی تیز مارکیٹ ہے, اور جو بائی کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ ساری افورڈیبلٹی کی بات ہے, اور جو نہیں کر پا رہے ہیں میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا اگر ویٹ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, تاکہ اگلے کچھ مہینوں میں ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ نیچے نہیں جائے گی, لیکن ہو سکتا ہے کہ اسٹیبل ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ انوینٹری بڑھ جائے مارکیٹ میں, اس کے بعد یہ صورتحال نہیں ہوگی, لیکن مارکیٹ رکے گی نہیں. تو ایز اے مارگیج ایڈوائزر کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بینکس کے ریٹس چل رہے ہیں یہ بھی کچھ عرصہ رہیں گے؟ دیکھیں بینک اگلے 1-2 سال میں کیا جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگلا 1 سے 2 سال یہ ریٹ رہیں گے. اب اس میں 0.25 کا فرق آتا ہے, پلس مائنس ہوگا, یہ اپروکسیمیٹلی یہی 2% سے 2.5% یا 1.5% سے. اس وقت ایوریج ریٹ 2% ہے, 1.9%, 1.8%. جو فرسٹ ٹائم ہوم بائر ہے, یا جس کو آپ کہہ لیں کہ انڈر 20% ڈاؤن ہے, اس کے لیے ریٹس جو ہیں وہ ہمیشہ بیسٹ ہوتے ہیں. تو ان کو 1.59 بھی مل سکتا ہے, ان کو 1.69 بھی مل سکتا ہے, ویریبل بھی بہتر ہے. یہ ریٹ کچھ عرصہ رہیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دیٹس دا ریزن کہ بائر جو کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو گھر بائی کرنا چاہیے, یہ ریٹ نہیں ملیں گے. یہ ریٹ بہت زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے, ہو سکتا ہے 1 سال رہے, 1.5 سال رہے, 6 مہینے رہے, لیکن اگلا 1 سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ریٹس رہیں گے. تو ان کو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں جن لوگوں نے آلریڈی مارگیج لی ہوئی ہیں لیکن بڑے ہائی ریٹس پہ لی ہوئی ہیں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ان کے پاس 2 آپشن ہیں. بہت سارے میرے کلائنٹس ہیں جن کے مجھے کالز آتی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی ہم فکس لے لیا ہوا ہے اور وہ فکس پہ مجبور ہیں ظاہر ہے اس کو رکھنے کے لیے. تو پھر ہم یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ ویریبل پہ جاتے ہیں یا آج کے ریٹ پہ سوئچ کرتے ہیں یا اس کو ری فائنینس کرواتے ہیں فرض کر لیجئے, تو ان کی پینلٹی کیا ہوگی. اگر ان کی پینلٹی اس پروفٹ سے زیادہ ہے جو وہ سیو کرنا چاہتے ہیں کم ریٹ لینے کے بعد, تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو مطلب چینج کرنے کا. لیکن اگر جن کی پینلٹیز کم ہیں
یا ویریبل ریٹ. ویریبل والے تو آلریڈی دے آر گیٹنگ گڈ ریٹس, ٹھیک ہے, چونکہ پرائم کم ہو گیا ہے تو ویریبل بھی کم ہے. ایون کہ 1.5 بھی لوگ لے رہے ہیں اس وقت, جن کے پہلے پرائم مائنس نہیں, کسی زمانے میں جن لوگوں نے فرض کیا, پچھلے سال کی بات کر لیں, پرائم -1 بھی لیا ہوا ہے, پرائم -0.9 بھی ہے. تو اگر پرائم 1 ہے تو سمجھ لیں کہ اگر پچھلے سال ان کا 2.45 تھا تو اب وہ 1.45 لے رہے ہیں. تو جن کا ویریبل ریٹ ہے ان کو میرا خیال ہے مسئلہ اتنا نہیں ہے, لیکن جن لوگوں نے آلریڈی فکس اپنے کروا لیے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں, ان کے لیے یہ ہے, اور ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا ان کا ٹرم باقی کتنا رہ گیا. 5 ایئر ٹرم میں ان کا 2 سال باقی ہے, 1 سال باقی ہے, تو جو ٹرم رہ گیا ہے اس کے مطابق پھر ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں. دیکھیں ایک پروفیشنل ایڈوائزر جس سے بھی ایڈوائز لیں, ان کو پاس ایک پروفیشنل ایڈوائزر ہونا چاہیے جو کہ وہ ان کو صحیح گائیڈ کرے کہ آپ کو اس اسٹیج پہ کیا کرنا ہے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اب ہم اینڈ پہ جو بات کریں گے وہ جو مارگیج پہ ہم نے سارا اس کی پریپریشن, کوالیفیکیشن, کریڈٹ, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں. تو اس میں میرے پاس جو ابھی ایک جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کلوزنگ وغیرہ ہوتی ہے گھروں کی, اور اس میں بہت سارے معاملات لاسٹ مومنٹ پہ اکثر ریئلٹر کہتے تھے جی آپ کی تو مارگیج اپروو ہی نہیں ہوئی. سارے معاملات وہ کیا ریزن ہوتی ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے کہ کئی ایسی سٹوری سننے کو ملتی ہے, وہ اس میں ریئلٹر کا مسٹیک ہوتی ہے یا مارگیج ایکسپرٹ کی مسٹیک ہوتی ہے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں کی ہی تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے. مطلب اس میں اس طرح ہوتا ہے, دیکھیں اگر ہم کلائنٹ کے لیے پہلے سے ورکنگ نہیں کر رہے ہیں, اگر ہم نے کلائنٹ ہمارے پاس آیا, اس نے کہا جی ہمیں گھر چاہیے, ہم نے اس کو فوراً شوئنگ اسٹارٹ کر دی, اس کو گھر دکھانے شروع کیے, گھر فائنل کر لیا, اس کا ویور دے دیا, اور اس کے بعد ہم چلے گئے. جو کہ ہم نہیں کرتے, مطلب موسٹلی جو پیپر ورک نہیں ہوتا پراپر. مطلب اگر آپ کلائنٹ کو یہ نہیں دیکھ, ہاں جب ہم کلائنٹ کو یہ نہیں دیکھ رہے کہ ادھر یہ کوالیفائی کرے گا یا نہیں کرے گا, تو وہ پھر دوسرے بہت سارے آپشن لوگوں کے پاس ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ سوچ سمجھ کے کریں جو بھی فرسٹ اسٹیپ لینا ہے. ریئلٹر کو بھی, ریئلٹر مارگیج ایجنٹ ہو, دونوں کو اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنی چاہیے ویری آنیسٹلی. ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی آپ یہاں سٹینڈ کرتے ہیں, یہ آپ کا ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. کلوزنگ ٹائم پہ جو پرابلمز آتی ہیں وہ دیر آر مینی ریزنس, ٹھیک ہے نا. اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت کوالیفائی نہیں, کیونکہ اینڈ پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ اتنے پیسے دیں گے تو پھر یہ ہوگا, نہیں تو مطلب وہ دیکھیں وہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. لیکن میں جو ہے نا اس طرح پہلے سے ہی ان کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی یہ آپ کی ڈیل ہوگی, یہ نہیں ہوگی, دیٹس اپ ٹو یو. یا آپ مارگیج اگر آپ ریئل اسٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, مارگیج اگر آپ اف یو آر ناٹ اوکے, اگر میں کہہ رہا ہوں کہ مارگیج نہیں ہوگی تو میں نہیں ہوگی اور میں نہیں کروں گا, یو کین گو سم ویئر ایلس. ویری گڈ. سید تصور بھائی بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. اسی طرح انیس احمد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے اسپیشلی اتنی قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا اور اسٹوڈیو کی رونق بخشی آپ نے, اور اتنے مفید جو ہے ہوپ فلی جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ آگاہی ملی ہوگی. تو انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ کو تکلیف دیں گے کووڈ کے بعد, ٹھیک ہے. تو اپنا خیال رکھیں. تو جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا B2B, جس میں کہ سید تصور صاحب تھے اور انیس احمد بھائی. تو جیسا کہ آپ نے سب نے کافی چیزوں کو ہم نے ڈسکس میں, حالانکہ مارگیج ہمارا آج کا ٹاپک نہیں تھا, لیکن چونکہ انیس بھائی مارگیج ایکسپرٹ بھی ہیں تو اس کا ہم نے فائدہ اٹھایا کہ چلو اس مشکل ٹائم میں لوگوں کو اس سے بھی اگر ہم کوئی اویئرنیس دے سکتے ہیں. تو جس نے گھر خرید رہا ہے مارگیج, اگر اس کو اس کے لاز کا اور ساری چیزوں کا نہیں پتا تو آئی تھنک کہ وہ گھر لینا اس کی سوچ ہی ہو سکتی ہے, وہ لے نہیں سکتا. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کریڈٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اس کے بعد اس کی
क्वालिफिकेशन का जो प्रोसीजर है और जो पेमेंट डाउन पेमेंट है, वो अगर आपके पास डाउन पेमेंट है भी और आपका क्रेडिट अच्छा नहीं है तो आपके लिए कार लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बाकी तो बहुत सारे मामलात इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन क्रेडिट जो है वो इधर उधर नहीं हो सकता। तो इसलिए इन चीज़ों का प्लीज़ ख्याल रखें। इसी बात के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। कोविड सख्त टाइम में से हम गुज़र रहे हैं, इसमें जो SOPs हैं प्लीज़ खुदा के लिए उसका पूरा ख्याल रखें। जो आपके स्मॉल बिजनेसेस हैं, लोकल बिजनेसेस हैं, उनको सपोर्ट करें। जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं इधर उधर ऑन एयर उनको अवॉइड करें। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वो क्या है। तो बेहतर है अपनी कम्युनिटी में जो लोग हैं उनको, जिसे कहते हैं ना कि सबसे पहले अपने घर को देखें, उसके बाद हमसायों को देखें, उसके बाद आगे मोहल्ले को देखें। तो मैं यही कहूँगा सबसे पहले कम्युनिटी को देखें, उसके बाद बाकी जो लोकल है फिर नेशनल है जो भी है उनको देखें। तो आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और खूबसूरत पर्सनैलिटी को लेकर हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।